السلام علیکم. میں بنانے جا رہا ہوں پرائمری ٹیچرز یونین بنانے جا رہا ہوں پورے پنجاب کے لیے، جس کا مینیفیسٹو مختلف لوگوں نے مجھ سے پوچھا ہے کہ یہ آپ کیوں بنانے جا رہے ہیں، اور ان کے جواب یہ ہے کہ چونکہ پنجاب کے اندر ہم جو پی ٹی سی ہیں سب سے زیادہ ہیں، اور محکمہ کی طرف سے اور محکمہ ایجوکیشن کی طرف سے سب سے زیادہ جو ظلم ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے، وہ ہم سب پی ٹی سی ٹیچرز کے ساتھ ہی ہوتی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں استعمال کیا جاتا ہے بڑی بڑی جو بھی پنجاب کی یونینز ہیں، اور جب مفاد کی باری آتی ہے تو وہ اوپر والے لوگ جو ہے وہ اپنے مفادات لے لیتے ہیں اور ہمیں جسٹ یوز کرتے ہیں. اب بہت سارے میرے دوست یہ سوال کرتے ہیں کہ پرائمری ٹیچرز کو 7ویں سے 9واں اور 9ویں سے پھر 14واں اسکیل مل گیا ہے، اور ای ایس ٹیز کو جسٹ جو ہے وہ 14ویں سے 15واں ملا ہے، حالانکہ 15واں نہیں بلکہ وہ بھی 9ویں سے 15ویں تک پہنچے ہیں. اور ایس ایس ٹیز جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں 16ویں اسکیل سے 16واں ہی رکھا ہوا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ اب چونکہ سروس کرائیٹیریا چینج ہو چکا ہے، اور پہلے جو پی ٹی سی ٹیچر ہوتا تھا وہ میٹرک پاس ہوتا تھا، پھر بی اے پاس ہوا، بی ایس سی پاس ہوا، اور اب چاہے آپ نے پی ایس ٹی بننا ہو، ای ایس ٹی بننا ہو یا ایس ایس ٹی بننا ہو، تو اس کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ایم ایس سی، ایم ایس سی اور بی ایڈ ہے. تو میری گورنمنٹ سے یہ اپیل ہے کہ جتنے بھی لوگ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں پڑھاتے ہیں ان کو جسٹ اسکول ٹیچر کا عہدہ دیا جائے. یہ جتنی بھی ایس ایس ٹی، ای ایس ٹی، پی ایس ٹی، ایس ایس، ٹرپل ایس، ان تمام کیڈر کو ختم کیا جائے، اور کچی جماعت سے لے کر 12ویں تک جتنے بھی ٹیچرز پڑھاتے ہیں، چونکہ سب کی بیسک کوالیفیکیشن سیم ہے، تو ان لوگوں کو جسٹ اسکول ٹیچر کا عہدہ دیا جائے، کیڈر دیا جائے، اور ایک بندہ، ایک ٹیچر جو کچی جماعت کو پڑھاتا ہے اسے اس کلاس کو 12ویں تک پڑھانے پر آمادہ کیا جائے، یا ایسا کوئی قانون بنایا جائے تاکہ وہ جو بندہ ایک کچی جماعت کو پڑھاتا ہے وہ 12 سال کے بعد پھر 12ویں جماعت کی کچھ سبجیکٹ پڑھا رہا ہو، اور جتنے بھی پی ایس ٹیز ہیں وہ یہ اہلیت رکھتے ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے ہمارے مسائل ہیں جو ٹیچر یونین حل نہیں کر سکتی. جب تک ہم پی ایس ٹی آپس میں اتحاد نہیں کریں گے، اپنی یونین نہیں بنائیں گے، ہمیں اپنا حق نہیں ملے گا. تو میری تمام جو پی ایس ٹیز ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ خدارہ اپنی حیثیت کو جانیں، اپنے آپ کو پہچانیں، اور پنجاب پی ایس ٹی ٹیچر یونین کا حصہ بنے، یعنی پنجاب پرائمری ٹیچرز یونین کا حصہ بنے. اس سے قبل بھی میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا مراد راز صاحب کو کہ آپ جو ہے وہ جسٹ ایک کیڈر بنائیں، اور جو لوگ کچی سے 5ویں جماعت تک پڑھاتے ہیں، چونکہ سب سے جو مشکل پڑھانا ہوتا ہے وہ کچی سے لے کر 5ویں جماعت تک پڑھانا ہوتا ہے. 6 سے 8ویں تک پڑھانا اتنا مشکل نہیں ہوتا، 9ویں اور 10ویں کو پڑھانا مشکل نہیں ہوتا، 11ویں اور 12ویں کو پڑھانا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا کچی سے لے کر 5ویں جماعت تک پڑھانا ہوتا ہے. تو میری ریکویسٹ ہے پنجاب گورنمنٹ سے کہ جو ٹیچر پرائمری اسکول میں پڑھانے کے لیے آمادہ ہو اس کو ایک اسپیشل الاؤنس دیا جائے جو باقی ٹیچرز کی نسبت زیادہ ہو، یعنی اسپیشل پرائمری ٹیچنگ الاؤنس دیا جائے. باقی پورے پنجاب کے اندر آپ سروے کر لیں تو آپ کو 90% پی ایس ٹیز ایم اے بی ایڈ یا اس سے بھی زیادہ کوالیفائڈ ملیں گے. تو کیا ظلم ہے، کیا ہمارے ساتھ کیا ظلم ہے کہ ایک پی ایس ٹی بندہ
چاہے خود جتنا مرضی ہے پڑھا لکھا ہو، وہ اس کے لیے نہ تو کوئی سروس کرائٹیریا ہے، نہ ہی اس کے لیے پروموشن کا کرائٹیریا ہے، نہ ہی اس کے لیے کوئی اور بینیفٹس ہیں، تو وہ تو اپنے بچے کو پڑھا ہی نہیں سکتا۔ ابھی پچھلے دنوں میں نے ایک دیکھا اسکالرشپ کا، تو اس میں اسکیل 1 سے لے کر اسکیل 15 تک جن کی تنخواہ ہی بہت کم ہوتی ہے، تو ان کو بچوں کی پڑھائی کے سلسلے میں جو اسکالرشپ مل رہی ہے وہ 16ویں سے 21ویں گریڈ تک کے جو آفیسرز ہیں ان کا نمک کے یعنی آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں دی رہے۔ تو میری گورنمنٹ آف پنجاب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر اسکالرشپ دینی ہے بچوں کو تو یہ جو نان گزٹڈ ٹیچرز ہیں ان کو دی جائے، چونکہ یہ بیچارے ان کی اتنی زیادہ تنخواہیں نہیں ہوتی کہ یہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلا سکیں، حالانکہ طبیعت ان کی بھی کرتی ہے کہ ان کے بچے بھی ڈاکٹرز بنے اور انجینئر بنے۔ تو بہرکیف میرا یہ میسج ہے، اور یہ میسج میں تمام ٹیچرز تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ میرے ساتھ تعاون کریں گے۔ اس کے علاوہ ای ٹرانسفرز کے حوالے سے یہ ایک ایسی ایپ آئی ہے جس کی وجہ سے بہت سارے وہ لوگ جو اسکولوں کے اندر کام کر رہے تھے ان کا کام کرنے سے جی اکتا چکا ہے۔ اب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جیسے ہی یہ گورنمنٹ آئی ہے اس وقت سے ریشنلائزیشن کا ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے، لیکن آج تک نہیں ہوئی۔ تو اب ایک اور خبر چل رہی ہے کہ عنقریب ریشنلائزیشن ہوگی۔ تو میری گورنمنٹ آف پنجاب سے یہ اپیل ہے کہ اگر آپ نے ریشنلائزیشن کرنی ہی ہے تو آپ وہ ڈیٹا لیں جس ڈیٹا سے پہلے جب تک آپ نے یہ ایپ لانچ نہیں کی تھی، یعنی آج سے کوئی 3-4 سال پہلے کا ڈیٹا لیں۔ اس وقت جو لوگ سرپلس تھے ان کو، وہ جس سکول کے اندر بھی ہیں ان کو اگر آپ نے ڈسٹرب کرنا ہی ہے تو ان لوگوں کو ڈسٹرب کریں۔ میں یہ بات آپ کو کلیئر کر دوں کہ ہماری جو ٹیچر یونین بنے گی اس میں ایسے کسی بندے کو ہم نہیں لیں گے جو بندہ کرپٹ ہوگا یا جو بندہ محکمے کے مفادات کے خلاف کام کرے گا، یعنی ایسے لوگ جنہوں نے کام تو نہیں کیا لیکن اس ایپ کی وجہ سے وہ اپنے من پسند سٹیشنز پر پہنچ گئے، ان کو قطعاً اس یونین کا حصہ نہیں بنایا جائے گا۔ یونین کا حصہ انہی لوگوں کو بنایا جائے گا جو کام کرنے والے ہوں گے، اور جب بھی باقی یونینز گورنمنٹ کے خلاف کسی غلط چیز پر احتجاج کی کال دیں گی تو ہم ان کا قطعاً ساتھ نہیں دیں گے۔ ہم صرف اور صرف جب یونین حق پر ہوگی اور ہم بھی سمجھیں گے کہ حق پر ہے اس وقت اس یونین کا ساتھ دیں گے، وگرنہ ہر حالات میں، ہر برے وقت میں ہم جو بھی گورنمنٹ ہوگی اس کا بھرپور ساتھ دیں گے، چونکہ ہم پنجاب میں سب سے زیادہ ہیں، ہماری اکثریت ہے، تو ہماری آواز کو سنا جائے، اور گورنمنٹ کی سے ہماری اپیل ہے کہ ہمیں سپورٹ کیا جائے اور ہماری آواز ہماری حوصلہ افزائی فرمائی جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔